اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش پر گفتگو جاری ہے اور بیان ہو رہا تھا کہ اس فصل کے اختتام پر عرفان اسلامی اور سیر و سلوک کے ایک نہایت اہم موضوع کو مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی آغاز کر رہے ہیں، اور در واقع عرفانیات میں اور سیر و سلوک میں یہ بحثیں جو سیر و سلوک کے عملی جامع پروگرام کے عنوان سے بیان کی جا رہی ہیں، یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں، بنیادی مباحث ہیں۔ اب تک جو گفتگو اس سے پہلے ہو چکی وہ سب مقدمات تھے اور سب سیر و سلوک کے سفر کو جاننے کے لیے، عرفانیات کو پہچاننے کے لیے، تصوف کو پہچاننے کے لیے نہایت ضروری بحثیں تھیں۔ انسان کو ان کے بارے میں معلومات ہونا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اب جو بحث کی جا رہی ہے اور آج اس کا تیسرا عنوان گویا کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ در واقع خود سازی کا عملی جامع پروگرام ہے، یعنی سیر و سلوک کی راہ پر چلنے والے افراد کے لیے ان امور کی رعایت کرنا یہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص عارف بننا چاہتا ہے، کوئی سالک بننا چاہتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنا چاہتا ہے، لقاء اللہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خودسازی کے عملی پروگرام کی پابندی کریں، اس کو اپنی زندگی کا شیڈول قرار دیں تاکہ مدارج عالیہ طے کر سکیں، بلند عرفانی مقامات تک وہ پہنچ سکیں۔ اور در واقع اس فصل میں بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو ایک ایسا راستہ دکھایا جائے کہ جس راستے پر چل کے انسان بلند عرفانی مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا چوتھی فصل میں مقدمات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی خودسازی کا جامع عملی پروگرام بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ رسالہ اللب اللباب میں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی در واقع انہی امور پر تاکید کی ہے، لیکن یہاں جس انداز میں آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں اسے ابتدائی حد تک جاننا یہ ضروری ہے، اور رسالہ لب اللباب کی بحثوں کو آپ اعلیٰ سطح کے لیے جو ہے وہ مخصوص کریں، اور ان مراحل کو سننے کے بعد، ان پر عمل کرنے کے بعد اگر انسان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ معلومات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو رسالہ لب اللباب کا بھی مطالعہ ضروری ہے۔ بیان ہوا کہ پہلی شرط عبادات ہے، یعنی انسان اگر سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو انسان کو اپنی عبادات میں توجہ دینا ہوگی، بالخصوص عبادات میں نماز ہے، اور نماز میں بھی یومیہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان پر اہمیت دینا، توجہ دینا۔ جس قدر انسان اپنی نیت کو خالص کرے، جس قدر انسان اپنی توجہ کو اپنی نمازوں میں خداوند متعال کی جانب متوجہ کرے، انسان سالک کا سلوکی مقام بلند ہوگا۔ لہٰذا نماز کے موضوع پر 3-4 درسوں میں تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد بیان ہوا انفاق۔ سیر و سلوک میں انفاق نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر بیان ہوا کہ انفاق تو مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں، چونکہ انفاق میں ایمان کی شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن صدقات ایک ایسی مالی خدمت ہے کہ جس میں انسان اپنے ایمان کی صداقت کے اظہار کے لیے صدقہ دیتا ہے، اور باقاعدہ اللہ کی راہ میں مستحقین تک مال پہنچاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔
اس صدقہ کے ادائیگی سے خود انسان کے وجود سے بلائیں برطرف ہوتی ہیں، چاہے وہ مادی بلائیں ہوں، چاہے وہ معنوی مشکلات ہوں اور مصائب ہوں، درد ہوں، آلام ہوں، مشقتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، آفات و بلیات ہوں، جو کچھ بھی ہوں وہ انسان کی زندگی سے مرتفع ہو جاتی ہیں اس صدقے کے بدولت۔ لہٰذا انسان مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے صدقہ ضرور دے اور صدقے کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین قرار دے اور صدقے کے مال کو مستحق تک پہنچایا جائے۔ یہ نہایت ضروری ہے تاکہ انسان معاشرے میں مساوات قائم کر سکے۔ وہ افراد جو معاشرے کے کمزور طبقات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی معاشرے میں اعتدال کی حد تک آئیں، لااقل ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات پورا ہو سکیں۔ ایسے میں بیان ہوا کہ انسان جہاں صدقات دیتا ہے وہاں دینی معاملات میں اور دینی فلاحی اداروں کو، علماء کو کہ جو اسلام اور مسلمین کی خدمت کر رہے ہیں، علمی عظیم سرمایے کو اور عظیم ذخیرے کو معاشرے تک منتقل کر رہے ہیں، ان تک اس عظیم ذخیرے اور عظیم خزانے کے منتقل کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ اس کام کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں۔ پھر بیان ہوا کہ صدقات سے بھی بڑھ کر جو چیز اسلامی تعلیمات میں اہمیت رکھتی ہے وہ ایثار ہے، اور ایثار کا مطلب یہی ہے کہ انسان خود پر کسی دوسرے کو مقدم کرے، یعنی انسان کی خود کی ضروریات ہیں، خود کے انسان کے پاس مصارف موجود ہیں، لیکن انسان اپنی خودی پر غیر کو مقدم کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام نے جو 3 دن روزہ رکھا، افطار کا سامان موجود جو تھا وہ اپنی ضرورت کے لیے تھا، اپنی احتیاج کے لیے تھا، لیکن حضرات اہل بیت علیہم السلام نے خود پر یتیم و مسکین و اسیر کو فوقیت دی اور ہر روز اپنے افطار کا سامان اسے دے دیا اور خود افطار کے لیے ان کے پاس کچھ موجود نہ تھا۔ لہٰذا اسے ایثار کہتے ہیں اور یہ بہت کم ہمارے معاشرے میں افراد میں موجود ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ 2 بنیادی راستے سیر و سلوک کے بیان ہوئے کہ انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اپنی عبادات پر توجہ دے، اگر انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو انفاق، صدقات اور ایثار کو اپنی زندگی میں معمول قرار دے، اپنی زندگی میں اپنے شیڈول کا حصہ قرار دے تاکہ انسان اللہ تک پہنچ سکے۔ اس ایثار کا، اس انفاق کا، ان صدقات کا جو انسان کی زندگی میں بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے حب مال یا انسان کے وجود میں جو دنیا سے محبت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا یا اس میں کمی آئے گی۔ لہٰذا انسان باقاعدگی کے ساتھ اس چیز پر توجہ دے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تفکر، یعنی سیر و سلوک میں جہاں عبادات اہمیت رکھتے ہیں، جہاں انفاق، صدقات اور ایثار اہمیت رکھتے ہیں، وہاں پر یہ تفکر ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی انسان اپنے روزمرہ زندگی کے اوقات میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت کو فکر کے لیے مخصوص کرے، انسان باقاعدہ ایک طرف قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے، مخصوص جگہ کا انتخاب کرے، مخصوص وقت کا انتخاب کرے اور اس جگہ اور اس وقت سے متعلق تفصیلات ہم اس رسالہ لب اللباب میں بیان کر چکے ہیں۔ یعنی انسان ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ جس وقت میں خلوت ہو، جس وقت میں سکون ہو، جس وقت میں انسان کو دنیاوی مشاغل ڈسٹرب نہ کریں، اس کے اطراف کا ماحول انسان کو ڈسٹرب نہ کرے، ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے اور بطور معمول ایسا وقت جو ہے وہ زیادہ تر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے اور اذان فجر کے درمیان جو سحر کا وقت ہے، جو تہجد کا وقت ہے، یہ تمام اوقات ایسے اوقات ہیں کہ جہاں ہر طرف سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، کسی قسم کی کوئی مزاحمت موجود نہیں ہے۔ انسان کے اطراف میں جتنے شور و غل موجود ہیں وہ سب رات کے وقت سکون اختیار کر جاتے ہیں اور انسان
رات کے وقت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سوچ کو ایک نقطے کی طرف متمرکز کر سکتا ہے، متوجہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا مکان بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کا مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے جہاں انسان نے بیٹھ کر فکر کرنا ہے۔ انسان کا وہ مقام پاکیزہ ہونا چاہیے۔ انسان کا وہ مقام اس کے سونے والا کمرہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ انسان اگر سونے والے کمرے میں اور آرام والے کمرے میں انسان غور و فکر کرتا ہے تو ایسے میں انسان پر نحوست کے طاری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انسان پر خواب کی اور نیند کے غلبے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کمرے میں، جس کمرے میں انسان سوتا ہے، اس کمرے میں بالآخر انسان کی کچھ ایسی دوسری سرگرمیاں بھی زندگی کی نارمل روٹین میں انجام دی جاتی ہیں کہ جو اس کے تفکر کے ساتھ منافات رکھتی ہیں۔ انسان اگر اس کمرے میں بیٹھ کر سوچنا شروع کر دے گا، غور و فکر کرنا شروع کر دے گا، تو اس کمرے میں موجود جو دوسری چیزیں ہیں وہ انسان کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کریں گی۔ مثلا انسان کا پلنگ ہے، انسان کا گھڑیال ہے، انسان کی بالفرض کرسی ہے، میز ہے، صوفہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جن سے انسان وابستہ ہے، مانوس ہے، ان کو روزمرہ زندگی کے مصارف میں استعمال کرتا ہے۔ جب انسان سوچنے کے لیے بیٹھے گا تو یقیناً کسی نہ کسی چیز سے متعلق اس کی سوچ جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ مثلا تکیہ ہے تو تکیے کے بارے میں انسان کے جو ذہنی خیالات ہیں، جو انسان نے اس سے جو وابستگی ایجاد کر رکھی ہے، جو اس کے ساتھ انسان کا ایک تعلق رہا ہے، جو انسان کے خاطرات ہیں اس تکیے سے متعلق، وہ انسان کی سوچ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح میز ہے، اسی طرح کتاب ہے، اسی طرح اینک ہے، یا اسی طرح کوئی بھی دوسری چیز ہے کہ جسے انسان روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ جب انسان سوچنے کے لیے بیٹھے گا اور اس کی نظر اس چیز پر جائے گی تو اسے یاد آ جائے گا کہ یہ آج اینک جو ہے وہ زمین پر گر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اس کا شیشہ خراب ہو چکا ہے، اسے میں نے تعمیر کرانا ہے، یہ گلاس یہاں پر گرا تھا، یہ جگہ بچے نے نجس کر دی تھی، اسے پاک کرنا تھا، یا اس قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں۔ انسان کی فکر کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، جس کے نتیجے میں انسان درست انداز میں تفکر نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا بیان ہوا اس رسالہ لب اللباب میں کہ انسان کی عبادت کا ایک مخصوص وقت ہونا چاہیے، ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی دوسری چیزیں موجود نہ ہوں۔ لوازم زندگی سے، روزمرہ استعمال کی چیزوں سے متعلق کوئی چیز اس میں موجود نہ ہو، اور انسان وہاں صرف ایسی چیزوں کو رکھے جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید کو وہاں پر رکھا جائے، دعاؤں کی کتابوں کو وہاں رکھا جائے، جائے نماز کو رکھا جائے، تسبیح کو رکھا جائے، یا ایسی چیزوں کو، خوشبو کو رکھا جائے، عود کو رکھا جائے، تاکہ انسان اس کمرے کو معطر رکھے، پاکیزہ رکھے، دوسرے افراد کی پہنچ سے دور رکھے کہ جو طہارت کا، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کو اس عبادت گاہ میں، اس کمرے میں نہ جانے دے۔ پس در واقع ہر انسان کے گھر میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا مکان ہونا چاہیے جس میں انسان اللہ کی عبادت کرے، جس میں انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، جس میں انسان اپنا دھیان لگائے۔ لہٰذا سیر و سلوک میں تفکر نہایت اہمیت کا حامل عنوان ہے۔ انسان اپنے 24 گھنٹوں کے اوقات میں ایک وقت تفکر کے لیے مخصوص کرے، اور بطور خاص ہم نے بیان کیا کہ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر انسان دیکھے کہ اس کی روٹین میں کون سا ایسا وقت ہے جس میں سناٹا، جس میں خاموشی، جس میں مزاحمت موجود نہ ہو، اس وقت کو اپنے لیے انتخاب کرے، اور روزانہ کی بنیادوں پر اسی وقت میں اپنے مخصوص مصلی عبادت پر بیٹھ کر انسان غور کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے غور کس چیز کے بارے میں کرنا ہے؟ انسان نے غور کرنا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، کہ خداوند متعال کی جو صفات ہیں وہ کیا صفات ہیں، اور ان صفات کا انسان کی زندگی پر کیا اثر نمودار ہو رہا ہے۔ انسان اس پر توجہ کرے، اس پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو انسان مشاہدہ کرے، انسان ان کے بارے میں توجہ کرے، ان کے بارے میں غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمات عطا کی ہیں ان نعمات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اللہ نے انسان پر جو احسانات کیے ہیں اس کی پیدائش سے، اس کے آغاز سے اب تک زندگی میں جن احسانات کو، جن نعمات کو، جن آیات کو
جن صفات الہیہ کو اس نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے ان کی طرف متوجہ ہو، غور و فکر کرے۔ انسان وہاں بیٹھ کر اپنی خلقت کے مقصد کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیوں خلق کیا، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا، آیا اس نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کیا، کیا اس نے خداوند متعال کے ساتھ وفاداری کی ہے یا اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں انسان نے غور و خوض کرنا ہے، سوچنا ہے۔ پھر انسان نے اللہ تک پہنچنے کے صحیح راستے کو تلاش کرنا ہے۔ اس بارے میں انسان نے اسی جگہ پر بیٹھ کر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں سے کون سا راستہ صحیح راستہ ہے، بہترین راستہ ہے، کون سا راستہ طولانی راستہ ہے، کون سا راستہ مختصر راستہ ہے، طولانی راستے کے کیا فوائد ہیں، مختصر راستے کے کیا فوائد ہیں، کس راستے میں زیادہ نقصانات ہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس راستے پر چلنے سے انسان کے لیے نقصانات بھی کم ہیں اور انسان کو محنت بھی کم کرنا پڑے گی۔ پس انسان در واقع طریق کے بارے میں، راستے کے بارے میں غور و فکر کرے، وقت کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں معلوم خداوند متعال کب ہمیں اس دنیا سے لے جائے، لہٰذا مجھے اپنے لیے آئندہ 10 سالوں کے لیے، 20 سالوں کے لیے پلاننگ نہیں کرنا، ایک ایسا راستہ اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، اپنے لیے ایک ایسا شیڈول اختیار کرنا ہے تاکہ اگر اگلے مرحلے میں، اگلے لمحے میں میری سانس منقطع ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربلند ہو سکوں۔ لہٰذا انسان کو اپنی طاقت کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کیا میرے پاس اتنی توانائی اور اتنی طاقت موجود ہے کہ میں دشوار ترین عمل کو انجام دے سکوں، دشوار ترین عبادات کو انجام دے سکوں۔ مثلا انسان سوچتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا پیدل جو ہے وہ زیارت کے لیے نکلنا ہے اور اس نے پیدل حج کرنا ہے۔ اب اگر ایک شخص لاہور سے نکلنا چاہتا ہے، کراچی سے نکلنا چاہتا ہے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ قدیم زمانے میں انبیاء، اوصیاء، اولیاء پیدل بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اب اس نے ایک نہایت ہی کٹھن، نہایت ہی دشوار فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کے پاس اس کی طاقت موجود ہے، کیا وہ پیدل چل سکتا ہے، آیا وہ آدھا کلومیٹر سفر کر سکتا ہے؟ اگر آدھا کلومیٹر وہ سفر نہیں کر سکتا تو کیسے وہ توقع رکھتا ہے کہ اتنا طولانی سفر اپنے لیے انتخاب کرے گا؟ لہٰذا انسان کو عمل کو اختیار کرتے وقت، انتخاب کرتے وقت انسان کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ مثلا انسان نظر کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں 1 سال روزہ رکھوں گا۔ خوب 1 سال روزہ بہت طولانی ہے، میں نظر کر رہا ہوں اور نظر ایک ایسی چیز سے متعلق کر رہا ہوں جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، تو در واقعی یہ نظر منعقد نہیں ہوگی چونکہ میرے اندر طاقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی طاقت کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اسی غور و فکر کے دوران انسان کو رکاوٹوں کی طرف بھی توجہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں فلاں عمل کو انتخاب کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے پاس اس کو انجام دینے کی طاقت ہے یا نہیں؟ کیا ایسی کوئی رکاوٹیں میری زندگی میں تو موجود نہیں ہیں کہ جن رکاوٹوں کے باعث میں اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا؟ ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو اس وقت بیٹھ کر غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ انسان کو دنیاوی مقامات کے بارے میں، دنیاوی مقاصد کے بارے میں، دنیا کے حقیر ہونے کے بارے میں، دنیا کے بے ارزش ہونے کے بارے میں غور کرنا ہے، دنیا کی بے وفائی کے بارے میں غور کرنا ہے۔ لہٰذا انسان جب اس وقت بیٹھتا ہے تو اپنے دنیاوی صرف دکھڑوں کے بارے میں انسان نہ سوچے بلکہ ان کو باہدف انداز میں سوچے۔ مثلا انسان سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کاروبار کیا، فلاں جگہ پر سرمایہ کاری کی ہے، لیکن اس سرمایہ کاری سے ٹھیک ہے مجھے دنیاوی طور پر فائدہ ہوا ہے، لیکن اس فائدے کا میرے اور اللہ کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ آیا اس نے مجھے اللہ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے یا اللہ سے دور کرنے میں مجھے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اس بارے میں سوچنا نہایت اہمیت رکھتا ہے۔
انسان دنیاوی لذات کے بارے میں سوچ سکتا ہے، دنیاوی تکالیف کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس دنیا کی لذتوں نے مجھے کیسے اپنا اسیر بنا رکھا ہے، اور اس دنیا میں جو تکالیف موجود ہیں، جو اس دنیا کی بے وفائیاں ہیں، انسان ان کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں اسی بحث کے حاشیے میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی تفکر کے بارے میں آیت اللہ مصباح کی اس کتاب میں نہایت ہی خوبصورت کلمات موجود ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ درواقع اپنی کتاب میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کتاب بھی امام خمینی کی 40 حدیث ہے، صفحہ نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 7 ہے، جہاں ان مطالب کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے، انسان کو جان لینا چاہیے، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد بالنفس یعنی اللہ کی جانب سفر، جسے ہم سیر و سلوک کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اس جہاد بالنفس کے لیے، اس سیر و سلوک کے لیے، اس اللہ کی جانب سفر کے لیے انسان کے لیے ابتدائی ترین چیز جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ انسان تفکر کرے، انسان غور و فکر کرے۔ لیکن پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں ابتدائی شرط کے طور پر اسے بیان کیا ہے، لیکن بعض علماء اخلاق نے اسے 5ویں مرحلے کے ابتدا میں اور آغاز میں اسے بیان کیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ علماء اخلاق کا اس تفکر کو 5ویں مرحلے کے آغاز میں بیان کرنا یہ بھی درست ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سیر و سلوک میں ابتدائی مرحلہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ انسان تفکر کرے۔ آیت اللہ مصباح نے بیان کیا کہ ابتدائی مرحلہ عبادات ہیں، دوسرا مرحلہ انفاق ہے، صدقات ہیں، ایثار ہے، تیسرے مرحلے میں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں تفکر ہے، جبکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی چیز تفکر ہے، انسان کو بیٹھ کر غور و خوض کرنا ہے اللہ کی نعمات، اللہ کی عنایات، اللہ کی آیات، اللہ کی صفات، اللہ کی نعمات کے اوپر، دنیا کے حقیر ہونے کے اوپر، اور وہ سب چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب یہاں آیت اللہ خمینی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تفکر سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان کم از کم اپنی زندگی میں جو اس کے 24 گھنٹے کے اوقات ہیں، ان اوقات میں سے ایک وقت کو ولو اس کی مقدار مخصوص ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 گھنٹے بیٹھ کر غور و خوض کرے، 4 گھنٹے بیٹھ کر غور و خوض کرے، نہیں، وہ اگر 10 منٹ بھی غور و خوض کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن ضرور اپنی شیڈول میں، اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں اس چیز کو قرار دے کہ اس نے کچھ وقت بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر اللہ کی نعمات کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے کہ اللہ اسے اس دنیا میں کیوں لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں اس قدر سہولیات جو عطا کی ہیں وہ کس لیے عطا کی ہیں؟ یہ تنومند جسم، صحیح و سالم جسم، صحیح و سالم قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، جن میں سے ہر قوت کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ انسان اگر اپنی جسمانی قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اور بالخصوص آج کل کی جدید سائنس نے جو اس بارے میں تحقیق کی ہے اور جو نئے انسان نے جو ہے وہ تجربات کیے ہیں اور نئی انسان نے تحقیقات اس میں پیش کی ہیں، اگر انسان ان کے بارے میں غور و خوض کرنا شروع کر دے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر عظیم شاہکار موجود کے طور پر خلق کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو تنومند صحیح و سالم جسم عطا کیا، سالم قوتیں عطا کیں، ہر قوت کا ایک اپنا فائدہ ہے، اللہ کی انسان پر اس قدر عنایات کس لیے ہیں؟ پھر انسان سوچے کہ اللہ نے اس قدر انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے آسمانی کتابوں کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ آسمانی صحائف آئے، کس لیے آئے؟ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہادی بھیجے، رہنما بھیجے، کس لیے بھیجے؟ اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں، احادیث قدسیہ میں، احادیث نبویہ میں باقاعدہ انسان کو دعوتیں دی ہیں۔ سوال کیوں دعوتیں دی ہیں؟ انسان جب غور و خوض کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اپنے مولائے مالک الملک کے بارے میں غور و خوض کرے، اور انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے
کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اس ذات رب العزت کو، اس نے ہمارے اوپر جو اتنے احسانات کیے ہیں وہ کس وجہ سے کیے ہیں؟ کیا یہ تمام احسانات اور تمام انتظامات اللہ نے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم حیوانات کی طرح زندگی بسر کریں، ہم چوپایوں کی طرح زندگی بسر کریں، اپنی تمام زندگی کو شہوت کی تکمیل کے لیے وقف کر دیں، تمام زندگی شہوانی خواہشات میں استعمال کرنے کے لیے وقف کر دیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے خلق کیا ہے؟ اگر اس لیے خلق کیا ہے تو ہم میں اور حیوانات میں کیا فرق ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اشرف المخلوقات کا اعزاز عطا کیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو اس اشرف المخلوقات کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظام، یا ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے ملت اور قوم کے جو حکماء ہیں ان سب کی اگر تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو سب کے سب نے انسان کو عقل اور شریعت کی دعوت دی ہے تاکہ انسان عقل کے مطابق فیصلہ کرے، عقل کے مطابق قضاوت کرے اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو اللہ نے حیوانی خواہشات کے لیے اور حیوانی خواہشات اور شہوات کی تکمیل کے لیے اس دنیائے فانی میں نہیں بھیجا ہے، اور نہ ہی انسان نے اس دنیائے فانی میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس کا اندازہ لگائے یا معاشرے میں نارمل جو لائف جو ایج ہے اس کا اندازہ لگائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کل لوگ 50 سال، 60 سال، 70 سال اس سے زیادہ زندگی بسر نہیں کرتے ہیں۔ پس میں بھی اگر زندہ رہوں اور اس دنیا کی نعمات سے استفادہ کروں تو میری زندگی بھی اتنا ہی ہے۔ خوب اگر اللہ کی عنایت ہو، اللہ کا لطف ہو تو ہو سکتا ہے 80 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال زندگی کروں، لیکن میں حضرت نوح کی طرح 700 سال تو زندگی نہیں کروں گا، یا اسی طرح جو شخصیات نے زندگی بسر کی ہے طولانی، میں اس طرح تو زندگی بسر نہیں کروں گا۔ بالآخر میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا فانی ہے، دائمی نہیں ہے میرے لیے، پس میں نے اس دنیا میں صرف حیوانات کی طرح شہوت رانی کرنی ہے، صرف کھانا ہے، پینا ہے اور اپنے پیٹ کی پوجا کرنا ہے، اپنی جو ہے وہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ کیا یہی ہے؟ تو یہ سب کام تو حیوانات بھی کر رہے ہیں۔ پھر خداوند متعال نے مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دشمنی کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ عداوت کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی کو شہوت میں غرق کر دوں اور شہوانی خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دوں؟ انسان جب سوچنے بیٹھے گا، جمع تفریق کرے گا تو انسان کو اپنی زندگی میں موجود خامیوں کا علم ہو جائے گا، تو اب یہاں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ بطور کلی انسان کو روزانہ کی بنیادوں پر غور و خوض کرنا ہے اور ایسے امور کے بارے میں غور کرنا ہے کہ جو اس انسان کو بندگی کی راہ کی طرف ترغیب دلائیں، انسان کو خود پرستی، دنیا پرستی سے دور رکھیں۔ اور جب انسان غور و خوض کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو قرآن مجید کی طرف بھی توجہ کرے کہ قرآن مجید بھی انسان کو غور و خوض کی تاکید کرتا ہے۔ اور پھر آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں خداوند متعال غور و خوض کے بارے میں جامع انداز میں بیان کر رہا ہے اور انسان کو غور و فکر کی تاکید کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، جہاں آیت نمبر 190 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک اللہ نے یہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، دن اور رات کو خلق فرمایا ہے، دن آتا ہے پھر تبدیل ہو جاتا ہے رات میں، پھر رات تبدیل ہو جاتی ہے دن میں، یہ اللہ نے آسمان و زمین کو خلق کرنے میں آیات رکھی ہیں۔ کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے۔ دن اور رات کے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں انہی افراد کے لیے کہ جو اپنا وقت مخصوص کرتے ہیں تاکہ بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کیوں خلق کیا ہے، اللہ نے دن کو کیوں خلق کیا ہے، رات کو کیوں خلق کیا ہے۔ لہٰذا جب یہ بیٹھتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جب یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں اولی الالباب، تو یہ اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، جب اپنی کروٹیں بدلتے ہیں تو کروٹ بدلتے وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور یہ لوگ سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو کیوں خلق کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس آسمان اور زمین کو باطل خلق نہیں کیا ہے بلکہ اس میں تیری حکمت کار فرما ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار جب تو نے آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے اور سب میں اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے عذاب سے نجات عطا کر۔ پس انسان جب اللہ کی آفاقی اور انفسی آیات کا مطالعہ کرتا ہے تو ایسے میں اگر انسان صاحب عقل ہے، صاحب بصیرت ہے، تو اللہ نے صاحبان عقل اور صاحبان بصیرت کے لیے معرفت کے دریچوں کو کھول دیا ہے۔ جب وہ غور و خوض کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، تو ان کا قلب، ان کا ضمیر، ان کا باطن جو ہے وہ انہیں اللہ کی یاد میں مگن رکھتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، لیٹتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، چونکہ انہوں نے اللہ کی آفاقی اور انفسی آیات میں اللہ کی عنایات کو، اللہ کے الطاف کو مشاہدہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار یہ سب کچھ باطل نہیں ہے، اس کے پیچھے تیری ایک عظیم حکمت کار فرما ہے۔ لہٰذا جب انسان فہم و فراست اور معرفت کے ان زینوں کو طے کرتا ہے تو انسان پر اس کی اپنی خلقت کا راز منکشف ہو جاتا ہے، انسان پر موجودات کی خلقت کا راز کھل جاتا ہے۔ لہٰذا انسان خدا کی بارگاہ میں کہتا ہے فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار مجھے عذاب نار سے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، کہ اب تک میں غافل تھا، اب سوچنے کے نتیجے میں، غور کرنے کے نتیجے میں، توجہ کرنے کے نتیجے میں میں نے تیری آیات کو مشاہدہ کر لیا ہے۔ لہٰذا 192 نمبر آیت میں ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب جسے تو نے جہنم میں ڈالا تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا ہے۔ وما للظالمین من انصار، تو پھر ظالموں کا کوئی مددگار وہاں پر نہیں ہوگا۔ اب تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، اب تو ان سے دور ہو چکا ہے، اب تو ان سے ناراض ہو چکا ہے، اب تیری ناراضگی کے بعد کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا، اب وہ جہنم میں ہیں، وہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ لہٰذا انسان جب سوچتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو انسان کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے میرے پروردگار میں نے اس ندا دینے والے کو سنا جس نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے، اس نے مجھے تیری طرف پکارا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف ایمان لے آؤ، تو اے میرے پروردگار میں نے تیرے اس ندا دینے والے کی ندا پر لبیک کہا ہے اور ایمان لے آیا ہوں۔ ربنا، اے میرے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو اب تک غفلت میں ہم نے وقت گزارا، جو ہم نے تیری نافرمانی میں وقت گزارا، جو تیری اطاعت نہ کرنے میں اپنا وقت گزارا ہے، تو اے میرے پروردگار ہماری ان تمام کوتاہیوں کو، تمام لغزشوں کو، تمام عیوب کو تو معاف کر دے۔ فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے میرے پروردگار ہمیں جب تو موت دے، جب ہمارا خاتمہ کرے تو ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ ہو، ہماری دامن میں کسی قسم کی کوتاہیاں موجود نہ ہوں۔
اے میرے پروردگار یہ جو 60 سال 70 سال کی تو نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں ہمارے پاس جو ہماری کمائی ہے، جو ہم نے تیری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو توشہ اور زاد راہ اختیار کرنا تھا میرے پروردگار، وہ بہت کم اٹھایا ہے، لہٰذا ہمارا تیری بارگاہ تک پہنچنے کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اے میرے پروردگار جب تک تو ہمیں درگزر نہیں فرمائے گا، تو جب وہ درگزر سے کام نہیں لے گا تو ہم خسران میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، لہٰذا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اے میرے پروردگار ہمارے ساتھ اس وعدے کو پورا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن اے ہمارے پروردگار رسوا نہ کرنا، انکا لا تخلف المیعاد، کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے میرے پروردگار، تو جو ہے وہ مؤمن کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، تو نے جو اس کو امید دلائی ہے، تو مؤمن اس امید میں اور خوف میں کہ کہیں میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کر لوں، تو مؤمن خوف اور رجا میں زندگی بسر کرتا ہے، مؤمن جاہل نہیں ہوتا، جنت کو اپنی ملکیت اور اپنی جاگیر نہیں سمجھتا، جس طرح سے ہم لوگ اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ان گناہوں سے دور ہونا چاہیے، اور سوچتے وقت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پناہ لینی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور انسان اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ تقاضا کرے گا، سوچ کے وقت، تفکر کے وقت، غور و فکر کے وقت، اور اللہ سے یہ کہے گا وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، اے میرے پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انکا لا تخلف المیعاد، چونکہ تو کسی سے جو وعدہ کرتا ہے تو خلاف وعدہ نہیں کرتا ہے، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اے میرے پروردگار ہمارے حق میں اس وعدے کو پورا فرما، ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما، ہمیں اپنے جمال کی زیارت کروا، اے میرے پروردگار ہمیں وہ سعادت کا مقام عطا کر کے ہم تیری لقاء اللہ کے مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ لہٰذا انسان کو سیر و سلوک کی راہ میں غور و خوض کرنا ہے، فکر کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے باقاعدہ روزانہ کی بنیادوں پر اپنا وقت مخصوص کریں، غور کریں، توجہ کریں، اور جو آداب بیان کیے توجہ اور غور و خوض سے متعلق، مکان سے متعلق اور انسان کی حالت سے متعلق، ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اب انسان بیٹھ کر اگر باقاعدگی کے ساتھ روزانوں کی بنیادوں پر اگر مختصر وقت کے لیے آغاز کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب انسان کو لذت آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی، اللہ سے گفتگو کرنے کی، اللہ سے باتیں کرنے کی، تو انسان آہستہ آہستہ ان مناجات کی حلاوت کی خاطر انسان جو ہے وہ اپنے وقت میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر جو مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاتبہ کی کیفیت بیان کی گئی ہیں، ان میں آخر میں بھی محاسبے کی کیفیت ہے، اور در واقع یہ محاسبہ انسان بستر پر لیٹ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک ایسے مقام پر جہاں انسان نے باقاعدہ تفکر کرنا ہے، ایسے مقام پر بیٹھ کر انسان اپنا محاسبہ کرے، اور پھر اس کے بعد انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے تو انسان متوجہ ہو جائے گا کہ ان مناجات میں کیا حلاوت ہے، کیا شیرینی ہے، اور پھر انسان توجہ کرے گا کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی اللہ سے جو مناجات ہیں تو وہ ہستیاں ان مناجات میں کس قدر لذت محسوس کیا کرتی تھیں، کس قدر اللہ کے عشق میں، وجد میں مبتلا ہو کر وہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں، اور الہی 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 کہہ کر وہ اپنا جو ہے وہ اللہ سے رابطہ برقرار کیا کرتی تھیں۔ لہٰذا تب انسان کو دعائے کمیل پڑھنے کی حلاوت محسوس ہوگی، تب انسان کو صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی قراءت میں اس کو حلاوت محسوس ہوگی، اس کو اللہ سے ہم کلام ہونے کی اس شیرینی اور لذت کو انسان محسوس کر سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس سوچ کی
جو ہے وہ سعادت نصیب کرے، ہمیں ایسا وقت اپنے لیے انتخاب کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا وقت مخصوص کر سکیں، اس کے بارے میں سوچ سکیں، اس کی عنایات کے بارے میں، اس کے الطاف کے بارے میں، اس کی جو رحمتوں کے بارے میں، اس کی برکتوں کے بارے میں ہم سوچیں، غور کریں اور پھر اس کے لیے شاکر ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔